اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ سے جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج میں جو ہے آپ سے اپنے ولاگ کے ساتھ ساتھ جو ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اٹس آل اباؤٹ ہر اسلامک ولاگس، تو اسلامک لائف ولاگس، تو ظاہر سی بات ہے اسلامک لائف میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی پرفیکٹ ہوں۔ آئی تھنک ہم سبھی، کیونکہ ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، تو ہم سبھی لوگ جو ہیں سم ہاؤ جو ہیں اسلامک ہی ہیں، اور اسلامک لائف اسٹائل ہی پسند کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آئی ایم آلسو ٹرائنگ دیٹ۔ بس میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو پروموٹ کر سکوں، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرنا ہے، اپنے رشتوں کو بیلنس کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی چیز ایک طرف نہ رہ جائے، اور ہم صرف اس دور میں کہیں نہ رہ جائیں، کیونکہ جہاں حقوق اللہ ہیں وہاں حقوق العباد بھی ہیں۔ تو جی آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکلوں اور آزمائشوں کا دوسرا نام ہے۔ مطلب کیونکہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ آئیں گے تو ہی ایمان کا امتحان ہوگا، تو ہی انسان کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اور جنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان سب چیزوں سے گزرنا ہی ہے۔ لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ پاک سے تعلق بنا کر رکھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اور صرف اسی کو معبود برحق سمجھتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ آج میں آپ سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا شیئر کرنے لگی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ بالکل بے بس ہیں اور حالات اب آپ کے اختیارات سے باہر ہو گئے اور کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے، یا کوئی دنیاوی سہارا نہیں نظر آ رہا، تو آپ اللہ پاک کے حضور بیٹھ جائیں۔ 5 وقت کی نماز از اے مسٹ، اس کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ پاک کے حضور رک بیٹھیے اور نماز ادا کیجیے، اور پھر اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کیجیے۔ تو اس کے بعد آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی چھوٹی اور خوبصورت سی دعا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 ہے یہ۔ ان کیس کہ اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہو یا آپ کو نہ مل رہی ہو، تو ویسے تو آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن کیونکہ قرآن پاک از دا بیسک سورس، تو آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کو جتنا چاہیں آپ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اپنے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، اور ہر دعا سے پہلے اور بعد کوشش کیجیے کہ آپ درود پاک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آمین۔ اور جی بس میں نے یہاں پر ساتھ ساتھ کپڑے بھی رکھ دیے ہیں، آپ کو پتہ ہے موسم بھی اب چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، میں نے سوچا کہ کوشش کرتی ہوں کہ شفون وغیرہ کے جو کپڑے ہیں ان کو نکال لیا جائے، اور جو سردیوں کے کپڑے ہیں یا گرمیوں کے کپڑے ہیں ان کو مطلب سردیوں کے سنبھالے جائیں۔ خیر ابھی سویٹر ہی رکھے جا سکتے ہیں، جیکٹس وغیرہ ابھی بالکل آپ موسم تو چینج نہیں ہوا ہے، اور اس موسم میں اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ بدلتا ہوا موسم ذرا انسان کو کھانسی، اور آج کل کافی وائرل ہوا ہے یہ نزلہ زکام وغیرہ، تو اللہ پاک جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میری ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں اور چینل کو لائک بھی کریں، اور مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں رمضان کی جو ہے ولاگز آپ سے شیئر کروں، روٹین کے ولاگز اسلامک روٹین کے حساب سے فالو کرتے ہوئے، کیونکہ آئی تھنک رمضان میں تو ہر گھر میں ہی بہت خوبصورت سما ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مشکلوں کو، ہر پریشانی کو جو ہے وہ صحیح کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب آپ نے یہ دعا ضرور دیکھنی ہے، اور ہمیشہ بے بسی کے عالم میں اللہ پاک سے ہی دعا کرنی ہے۔ بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، میں جو خود سیکھوں گی آپ سے شیئر کروں گی، اور پھر ہم لوگ اس پر مل کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یہی میرا مقصد ہے اور یہی میں چاہتی ہوں۔ تو جی یہ نیکسٹ ڈے کی ولاگ ہے۔ شام کے ٹائم پیزا منگوایا تھا براڈ وے کا، اور یہ 2 فلیورز میں نے منگوایا تھا، مجھے براڈ وے کا پیزا کافی اچھا لگا، ایک تو بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دے آفر یو تھک کرسٹ اینڈ تھن کرسٹ، آپ اپنی پسند کا کرسٹ منگوا سکتے ہیں، مطلب بہت مزہ آتا ہے۔
تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور افطار پارٹی وغیرہ میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے، میں آپ سے اپنا آنیسٹ ریویو شیئر کر رہی ہوں۔ ریسٹ از آل اپ ٹو یو، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ اور جی یہاں پر بس اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ کچھ بسکٹس اور اسنیکس وغیرہ کھانے لگے تھے۔ اور اچھا، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کون کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو چائے کے ساتھ لازمی دل کرتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ضرور ہو، چاہے بسکٹ ہو یا نمکین ہو یا کوئی فرائڈ اسنیک ہو۔ مجھے تو بالکل شام کے ٹائم خاص طور پہ، صبح تو ہم ناشتے کے ساتھ لے لیتے ہیں نا، لیکن شام کے ٹائم بالکل بھی دل نہیں کرتا خالی چائے پینے کو، دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی بسکٹ، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہو تو کچھ نہ کچھ لیتے رہا کریں۔ اور یہ چوکو ڈو ہے، یہ بھی بہت مزے کے تھے، ڈونٹ بنے ہوئے تھے۔ تو بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اللہ زندگی میں ذکر اذکار کو جو ہے وہ شامل رکھے، کیونکہ ذکر اذکار جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی درخت ہے اور وہ ہرا بھرا ہے، اور بغیر اللہ پاک کے ذکر کے وہ مرجھا گیا ہے۔ زندگی بھی اس طرح ہی ہوتی ہے اور انسان بھی اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو بس یہ عقل والوں کے لیے جو ہے اس میں بہت اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔